الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نواقض وضو، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا پچھلے سنیچر کو، ہم نے پڑھا تھا مکروہات وضو، وہ 6 چیزیں تھیں، اس کو ایک مرتبہ ہم دہرائیں گے ذرا۔ وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، کسی سنت کو چھوڑنا۔ وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، وضو میں ضرورت سے کم پانی استعمال کرنا، وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں کرنا، اعضاء پر زور سے پانی مارنا اور چھینٹے اڑانا، نئے پانی سے سر کا 3 بار مسح کرنا۔ ان چیزوں سے وضو مکروہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ۔ جماعت سے وضو مکروہ۔ ٹھیک، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اب وضو میں جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے سب سے پہلے یہ 10 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا جو کام ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے پیشاب پاخانہ خارج ہونا یا دونوں مقاموں میں سے کسی دوسری چیز کا خارج ہونا، جیسے کیچوا، کیڑا، خون وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 2، پاخانہ کے مقام سے ریح یعنی ہوا کا خارج ہونا۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے سے خون کا نکل کر بہہ جانا۔ اس میں ایک خیال رکھنا ہے، اگر خون نکلا جسم سے، کہیں آپ کا خون نکلا، وہ نیچے نہیں بہہ رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ نکلا اور اپنی جگہ رک گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون ہاتھ پر نکل رہا ہے اور وہ یہاں سے نیچے کی طرف چل رہا ہے تب وضو ٹوٹے گا۔ اس بات کا، اگر خون نکلا، تھوڑا سا زخم لگا اور وہیں پر وہ خون رک گیا، بہا نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ خیال رکھنا ہے، خون نکل کر بہنا تب وضو ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لینا۔ اس کے بعد منہ بھر کے قے کرنا۔ منہ بھر کے قے کرنا یعنی کہ خواہ پانی اور غذا کی ہو یا خون اور پیپ وغیرہ کی، منہ بھر قے وہ کہلائے گی کہ اس کے منہ میں ہوتے ہوئے بلا تکلف منہ بند نہ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اگر قے ایک ساتھ نہ ہوئی بلکہ تھوڑی تھوڑی ہو تو اندازہ کیا جائے گا کہ وہ جمع ہو کر منہ بھر کے قے برابر ہے یا نہیں۔ اگر برابر ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، قے مطلب یعنی جس کو ہم الٹی کہتے ہیں، یا ہمیں گندا ڈکار جو آتا ہے جس سے ہمارا منہ بھر جائے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے ہم نے کھانا کھا کے ہمیں ڈکار آئے اور منہ بھر جائے، پورا منہ بند نہ ہو، مطلب جلدی جلدی ہمارے منہ بند نہ بھی ہو، تو اگر ایسی قے ہو، اس کو قے کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو وضو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں آئی، تھوڑا سا نکلا، تھوڑا سا پانی جیسا ہمارے منہ میں آیا، ہم نے تھوک دیا، اس کو ہم نے اگر بار بار ایسا ہوتا رہا تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ جو بار بار آئی یہ کتنی مقدار کا تھا، یعنی کہ اگر ہماری وہ مقدار، یعنی ہم اندازہ کریں گے کہ ہمارا منہ اگر بار بار جتنی ہمیں آئی، کیا اس سے ہمارا منہ بھر جائے گا، تو گویا کہ ہمارا اگر منہ ان چیزوں سے، اس بار بار آنے کی وجہ سے ہمارا منہ بھر جاتا تو ہمارا وضو پھر ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر تھوڑی سی آئی تو ایک مرتبہ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تھوڑا سا، لیکن اگر منہ بھر کے آئی کہ تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 5، تھوک میں اگر خون غالب ہو تو اس تھوک سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تھوک یعنی کہ اگر آپ کے منہ سے کہیں خون نکل رہا ہے اور آپ نے تھوک دیا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری جو تھوک ہے وہ زیادہ ہے یا کہ خون زیادہ ہے۔ اگر اس خون میں تھوک زیادہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر تھوک سے زیادہ خون ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے منہ سے خون نکلا، ہم نے تھوکا اور ہماری تھوک زیادہ تھی اور خون
कम था तो वुजू नहीं टूटेगा। अगर थूक पर खून गालिब आ गया, यानी कि खून ज्यादा है और थूक कम है, तो वुजू टूट जाएगा। ठीक है, ये ख्याल रखना है। नंबर 6, लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। मिसाल के तौर पर या तो हम सीधा लेट जाएंगे तो अगर नींद पड़ गई थोड़ी सी भी, या तो स्कर्शर पर ठोल चुवाना, अगर आप ठोल की शुंगित गई तो वुजू गो सोन फिट। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कहीं टेक लगाकर हो और आपको नींद आ गई, ऐसी टेक अगर पीछे से कोई वो चीज हटा दे तो हम गिर जाएंगे नींद में, तो हमारा वुजू टूट जाएगा। अगर आप बैठे बैठे ऐसे सो रहे हो, ऐसे हुआ, तो वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपने किसी के साथ सहारा लिया है, किसी दीवार का सहारा लिया है, किसी इंसान का सहारा लिया है, तो आपको नींद आई तो आपका वुजू टूट जाएगा। ठीक है, समझ गए? समझ में आया ना? इसके बाद बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। आपका वुजू तब भी टूटेगा अगर आप बीमार हो तो आप बेहोश हो गए। क्या हो गए? बेहोश हो गए तो आपका वुजू टूट जाएगा। या इसके अलावा भी अगर आप बीमार न भी हो और बेहोश हो गए तो आपका वुजू तब भी टूट जाएगा। नंबर 8, पागलपन की वजह से होशो हवास खो बैठना। कोई इंसान पागल हो गया, क्या हो गया? उसका होश जो है वो, उसका होशो हवास ठिकाने पर नहीं है, उसको कुछ दुनिया का पता नहीं चल रहा है, तो उसका वुजू भी टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि पागलपन, अगर कोई किसी को पागल हो जाए कोई आदमी, तो उसका वुजू नहीं रहता है। किसी नशावर चीज से नशा होना, यानी किसी इंसान ने शराब पी ली और उस शराब का नशा उसके ऊपर अभी भी तारी है, तो उसका वुजू टूट जाएगा। चाहे अगर किसी और चीज का भी नशा हो, जैसे किसी ने और कुछ खा लिया, जैसे भंग, जिससे नशा चढ़ता, दिमाग उससे अपना जो दिमाग है उसको वो ठिकाने पर रहने, मतलब ये है कि उसका जो होश और हवास होता है वो उसको पता नहीं चलता है। जैसे शराबी इंसान, उसको ये नहीं पता चलता है कि मैं कहीं नाली में गिरूं, कहां गिरूं, तो उसका वुजू नहीं रहता है। इसी तरह से अगर किसी ने और कोई ऐसा नशा किया जिसकी वजह से उसका दिमाग अपनी जगह पर नहीं है, उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, तो गोया उसका वुजू भी नहीं रहा, उसका वुजू भी टूट जाता है। ठीक है, ऐसा नशा जिससे नशा हो, जिसका दिमाग पे असर हो, इंसान के पूरे जिस्म पर उसका असर नजर आए, तो उसका वुजू टूट जाता है। नंबर 10, नमाज में अगर कोई बालिग आदमी जोर से हंसेगा, क्या? नमाज में अगर कोई बालिग आदमी, कोई बालिग हो, छोटा बच्चे की बात नहीं हो रही, छोटा बच्चा का मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई बालिग जो बड़ा हो, तकरीबन अगर उसकी उम्र 13 साल, 14, 15 साल से ऊपर हो, अगर वो नमाज में जोर जोर से हंसता है, कह लगाना, जोर जोर से हंसता हो, यानी कि उसका मुंह खुल गया, ऐसा हंसता, चिल्ला चिल्ला जोर जोर से हंसता है, तो गोया कि उसका वुजू टूट जाता है। याद रखना, एक खास बात है, नमाज पढ़ते वक्त अगर आपने जोर से हंसा तो आपका वुजू टूट जाता है। ये नवाक़िज़े वुजू थे। क्या थे? मतलब क्या होता है नवाक़िज़े वुजू का? वो चीजें जिनसे वुजू टूट जाता है। वो कितनी थी? 10 चीजें। एक मरतबा हम और दोहराएंगे। नंबर 1, पेशाब या पाखखाना खारिज होना, यानी कि अगर आपने पेशाब और पाखखाना किया तो गोया कि आपका वुजू टूट गया। नंबर 2, पाखखाने के मकाम से रीह यानी हवा का खारिज होना। नंबर 3, बदन के किसी हिस्से से खून का निकल कर बह जाना। नंबर 4, मुंह भर के कह होना। नंबर 5, थूक में अगर खून गालिब हो
اور تھوک سے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 7 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہونا۔ نمبر 8 پاگل پن کی وجہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھنا۔ نمبر 9 کسی نشاور چیز سے نشہ ہونا۔ نمبر 10 نماز میں بالغ آدمی کا کہہ لگانا، یعنی زور زور سے ہنسنا۔ البتہ نماز جنازہ اس سے مستثنا ہے، نماز جنازہ اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا ہمارا سبق نواقض وضو۔ ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور اپنے گھر والوں تک بھی یہ باتیں پہنچانی ہے اور ان سے بھی یہ چیزیں بتانی ہیں، تاکہ ہمارے گھر والے بھی یہ چیزیں